مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے وہ بہت نظر تو ایسے ہوتا ہے جس طرح بہت کوئی اہم چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے مکڑی کے جالے کو بناتے ہیں۔ اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے اپنا ایک طریقہ بتایا، یعنی سنت اللہ بتائی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آیا کرتی ہے۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ حمزہ استفہام کا ہے اور زجر کے لیے ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہماری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتے ہیں۔ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ بلائیں انبیاء علیہم السلام پر آئیں، پھر جو انبیاء کے جتنے مشابہ ہوتا ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ اس واسطے کسی نیک آدمی کے اوپر اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، فقر آ جائے، کوئی موت فوت آ جائے، بیماری آ جائے، تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ آج کل ہمارا دماغ بھی بڑا عجیب ہے، ہم نے اللہ کی رضا کا ایک ہی مطلب سمجھا ہوا ہے کہ پیسہ ہو، فراوانی ہو، صحت ہو، بس یہی اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ بندہ خدا، اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور ہر حالت میں رجوع الی اللہ، یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ اس واسطے اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر جو ایک اہم چیز ہے، سب اہم چیزیں ہیں، لیکن بہرحال حق جل شانہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خصوصیت ہے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے روکتی۔ ہر چیز کی خاصیت ہے نا، پانی کی ایک خاصیت ہے، کھانے کی خاصیت ہے، نماز کی خاصیت ہے، بشرطے کہ صحیح معنی میں نماز ہو۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ ایک مرتبہ بحری جہاز میں کپتان غیر مسلم تھا، وہ ایک طرف سے دوسری طرف گیا تو راستے میں ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تھا، کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر، پھر واپس آیا تو پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس سے پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے تو میں نے بہت مسلمانوں کو دیکھا ہے، تو کوئی اور کام کر رہا تھا، میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا، واپس آیا تو پھر مجھے روک لیا۔ جب آدمی نماز پر محنت کرتا ہے تو نماز کی ایک تاثیر ہے، نماز کی طاقت ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، ذاکرین ساتھیوں کو خصوصاً نماز کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے، نماز پر محنت کرنی چاہیے۔ اس صورت میں حق جل شانہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے میرے بندے جو ایمان والے ہیں، میری زمین بہت فراخ ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی جگہ پر رہ کے آدمی کو یقین ہے کہ یہاں پر میرا ایمان خطرے میں ہے تو اس کو چاہیے اس جگہ کو چھوڑ دے، ہجرت کر لے۔ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں، اور بھی غیر مسلم بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر اگر آدمی رہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کی اولادوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے، کیونکہ کائنات میں سب سے اہم ترین چیز ایمان ہے۔ کہتے ہیں موت آئی تو قبر ہے، زندگی نہ رہی تو قبر ہے، اور خدا نخواستہ ایمان نہ رہا جہنم ہے۔ اس صورت میں حق جل شانہ نے ایک بات فرمائی
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کیا آسمان زمین کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگا رکھا ہے، تو مشرکین کہیں گے اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یہ چیز مانتے ہو تو پھر اطاعت بھی اللہ کی کرو، عبادت بھی اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ آخر صورت میں حق جل شانہ نے ایک بات فرمائی، والذین جاہدوا فینا، سبحان اللہ، یہ سنت اللہ، جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے راستے میں ہمیں راضی کرنے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ راہیں کن کے لیے کھولتے ہیں؟ ان کے لیے کھولتے ہیں کہ جو مجاہدہ بھی کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہمیں راضی کرنا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں نفس کو طبیعت کے اس کے تقاضوں کے خلاف شریعت پر مجبور کرنا۔ یہ چلو سادے معنوں میں یوں سمجھ لو کہ مجاہدہ کہتے ہیں کہ اپنے کو نیکی پر مجبور کرنا اور برائی سے رکنے پر مجبور کرنا، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی گناہ چھوڑنے کو، آدمی زور لگا کے گناہ سے ہٹے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی نیکی کرنے کو، آدمی زور لگا کے نیکی کرے۔ فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ہم راہیں کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کو اپنی محبت دیتا ہوں، ان کو اپنی معرفت دیتا ہوں، ان کو توفیق خیر سے نوازتا ہوں، ان کو عافیت نصیب فرماتا ہوں۔ اور فرما دیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ مخلصین کے ساتھ ہے، اللہ مفاد پرست لوگوں کے ساتھ نہیں، فراڈیوں کے ساتھ نہیں، منافقین کے ساتھ نہیں، ریاکاروں کے ساتھ نہیں، مخلصین کے ساتھ ہے۔ اور مخلص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ کئی دفعہ کام نیک ہوتا ہے، کام کرنے کا جذبہ نیک نہیں ہوتا۔ نیک کام نیک جب بنتا ہے جب کہ اس کے کرنے کا جذبہ بھی نیک ہو۔ لوگوں کے سامنے صلاۃ و تسبیح اس لیے پڑھنا کہ تاکہ مجھے عابد زاہد کہیں، یہ کوئی عبادت نہیں، اس واسطے کہ کام کرنے کا جذبہ یہاں پر اللہ کی رضا نہیں رہا، اگرچہ کام نیک ہے۔ اس واسطے کوشش کریں ہم کہ کام بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو، اچھی نیت کے ساتھ اچھا کام اچھے مقصد کے لیے کریں، نیت اللہ کی رضا ہو، کام سنت کے مطابق ہو، اور مقصد رب کو خوش کرنا ہو، انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات ضرور ظاہر ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب